میں نے خود کو ایک ویران اور بیابان جنگل میں بے آسرا پایا۔ میرا جسم تھکن سے نڈال تھا، جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، پیاس سے میرا حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا تھا۔ میرے قدم آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ پھر میں کافی آگے آ گیا۔ میں نے دیکھا ایک سایہ میری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ میرے قریب آئی، اس کی ناگن زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سر سی آہ بھری اور بولی، اسامہ تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں، میں پیاس سے نڈال ہوں، مجھے پانی پلا دو، میں نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے اپنے کمر کے پیچھے سے اپنے ہاتھ نکالا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کٹورا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے وہ کٹورا لینا چاہا تو وہ پیچھے کھسک گئی۔ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، پھر جگہ جگہ اس دوشیزہ کی شکل بدلنے لگی۔ جہاں پہلے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، اب وہاں ایک ڈائن تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس نے وہ کٹورا میری طرف بڑھایا۔ میں نے بے تابانہ انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا لے لیا، لیکن جب میں نے کٹورے کے اندر دیکھا تو وہاں پانی کے بجائے خون تھا، لال سرخ خون۔ لیکن میں نے پیاس کی شدت سے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور گھٹا گھٹ خون پی گیا۔ لیکن یہ کیا، میری پیاس تو ویسی ہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، سامنے وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک سر آہ بھری اور اپنا سر تھوڑا نیچے جھکا دیا۔ میں نے اس کی نازک گردن میں اپنے دانت پیوست کر دیے اور خون پینے لگا۔ پھر اس کا مردہ وجود غائب ہو گیا۔ میں نے سامنے دیکھا وہی ڈائن کھڑی تھی۔ میں ڈر سے ہکا بکا رہ گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 1:45 بجے کا وقت تھا۔ وہ میرے چلانے سے میری اماں اور چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کیا بات ہے سامہ بیٹا؟ اماں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں نے جواب دیا۔ تو پھر تم چلائے کیوں؟ چھوٹی بہن نے پوچھا۔ خواب میں ڈر گیا اور اماں اور نادیہ باہر چلے گئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں اس خواب سے بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ یہ خواب گزشتہ 5 راتوں سے مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب کروٹیں بدلتے بدلتے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ صبح حسب معمول میں 6 بجے اٹھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے مسجد سے تھوڑے ہی قدم آگے بڑھائے ہوں گے جب میری کان میں سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ کیسے ہو اسامہ؟ میں چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم گردانا اور گھر کی طرف چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوا اور کچن میں جا کر ناشتہ کیا اور کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چل نکلا۔ کھیتوں میں کام کرتے کرتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور دوپہر ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے دور سے اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور بہن برتن لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عابد آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، میں نے جواب دیا۔ تیرے ان خوفناک خوابوں کا کیا بنا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جواباً میں نے اسے خود پر بیتنے والی پراسرار واقعات بتا ڈالے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی عمل سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ میری کہانی سن کر بولا۔ کیا گاؤں میں ایسا کوئی عمل ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، گاؤں میں تو نہیں ہے، لیکن تم شہر چلے جاؤ۔ عابد کا مشورہ سن کر مجھ پر ہنسی کا دورہ بن پڑ گیا۔ کیا میں صرف ان خوابوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں سے چلا جاؤں؟ میں مسکہ انداز میں بولا۔ تو عابد کو نہایت غصہ آیا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عابد کے جانے کے بعد میں اٹھا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں نے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ نادیہ، تم ابھی تو کھانا لے کر آئی تھی، دوبارہ کیوں آئی؟ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نادیہ کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ بھائی جان، میں تو ابھی تک گھر میں تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کھانا دینے کے لیے آئی تھی۔ بے شک آپ ماں سے پوچھ لیں۔ کیا اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو نادیہ آئی تھی اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اب آئی ہوں۔ ٹھیک ہے نادیہ، اب تم گھر جاؤ، ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا تو نادیہ واپس چلی گئی۔ ابھی اس سے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی۔ کل تمہیں جو نقشہ ملے گا اس میں جو لال مقام ہے وہاں آ جانا، ورنہ برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس پر میں نے اس آواز کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا کیونکہ میرے ساتھ پہلے ہی بہت پراسرار واقعات پیش آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ دیکھا۔ جب میں نے اس کو سیدھا کیا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ وہ ایک نقشہ تھا۔ او خدایا، وہ آواز سچ تھی۔ میں نے جب نقشے کو دیکھا تو وہ ایک نزدیکی جنگل کا نقشہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لال روشنائی اسے کسی مقام کا تعین کیا گیا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں نادیہ ناشتہ لے کر آئی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ میرے قریب آئی جبکہ میرا حیرت سے برا حال تھا۔ پھر نادیہ نے مجھے پانی دیا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور نادیہ باہر چلی گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اس مقام پر جانا چاہیے یا میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ پھر میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔
میں جنگل میں داخل ہوا۔ میں نے جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل انتظامات کر رکھے تھے۔ میں رات کے وقت جنگل میں آیا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ دسمبر کا مہینہ نہیں، جون کا مہینہ تھا۔ مجھے سردی کی فکر نہیں تھی کیونکہ یہاں پر بہت برف باری ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ مجھے اگرچہ تھوڑا ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا اور دوبارہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ میں ابھی تھوڑی ہی آگے گیا تھا کہ مجھے سامنے ایک ناگ دکھائی دیا۔ میں نے اپنے بوجھدار سے سن رکھا تھا، اگر کسی ناگ یا کسی بھی سانپ کو خود تنگ نہ کرو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ میں نے اس ناگ کے ساتھ بالکل چھیڑ چھاڑی نہیں کی تھی، وہ اپنے راستے پر چل پڑا۔ نقشہ میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے مجھے پریشانی کا سامنا نہ تھا اور میں اس لال مقام والی جگہ پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک میدان ہے، یہاں پر کوئی درخت نہیں تھا جدھر میں کھڑا تھا، ادھر چند اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا یہ سب کیا ہے؟ اچانک میرے کان میں آواز آئی، اینٹوں کو اوپر اٹھاؤ، اور میں نے اینٹوں کو اوپر اٹھایا۔ جو سیڑھیاں تھیں میں نیچے نیچے اترنے لگا۔ یہ زینے ایک غار کے وسط میں ہو گئے۔ سامنے ایک بوڑھا آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ آؤ مسلے، تمہارے زنگال کے طلسم قدے میں سواگت ہے۔ اس کے منہ سے ایک دہشت ناک آواز سنائی دی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میرا نام زنگال ہے، میں ہندوستان کی پسراز زمین میں پیدا ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی، باپ کچھ عرصہ پہلے مر گیا تھا، چنانچہ اپنی ماسی کے پاس رہتا تھا۔ مجھ میں عجیب سی طاقتیں تھیں، غیر معمولی ذہنیت کا مالک تھا۔ پھر ایک دن میں مارکیٹ گیا، مجھے کچھ کتابیں خریدنی تھیں۔ میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا عنوان تھا جادو کے بے تاج بادشاہ۔ مجھے جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے وہ کتاب خریدی اور اس میں ایک عمل تھا، وہ کیا المختصر میں اس کتاب کی بدولت ایک طاقتور جادوگر بن گیا۔ میرے قبضے میں ایک پری گلناز تھی، مجھے اس سے عشق ہو گیا اور میں نے اس سے شادی بھی کر لی۔ الماس میری اور گلناز کی بیٹی تھی۔ ایک پری کی بیٹی ہونے کے سبب وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی دشمن تھا، رام داس۔ اس نے الماس کو اغوا کر لیا ہے اور اسے شادی کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم الماس کو رام داس سے آزاد کراؤ، اس کے لیے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ زنگال کی آپ بیتی سن کر زنگال کی آپ بیتی کسی ہارر فلم سے کم نہ تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور زنگال مجھے چلے کا ورد یاد کرانے لگا۔ میرے چلے کی آج 11ویں اور آخری رات تھی۔ میں جیسے ہی قبرستان میں آیا، مجھے ایک بوڑھا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے پر چستی نہ تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، میرا نام رام داس ہے، تم اس جیسے کئی چلے کر لو پھر بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اے شیطان کی اولاد، میں نے اس کو للکارا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس پر حاوی ہے، لیکن مسلے میں تمہیں وقت سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ چلو میرے راستے سے ہٹو، مجھے اپنا وظیفہ مکمل کرنے دو۔ اور رام داس غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا حصار بنایا اور عمل شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بھوت ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا۔ اس بھوت کے منہ سے آواز نکلی، اے چھورے یہ چلہ چھوڑ دے ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ میں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ بھوت آگے بڑھا اور اپنے نکیلے دانت لڑکی کی گردن میں پیوست کر دیے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن لڑکی کی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ باقی رات خوفناک واقعات پیش آتے رہے۔ پھر میرا عمل مکمل ہو گیا۔ میں حصار سے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک تلوار پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تلوار کو اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ زنگال نے مجھے کہا تھا کہ رام داس کے غار سے پہلے الماس کو بایاب کرانا ہے، پھر رام داس کو موت کی نیند سلانا ہے۔ رام داس ایک محل میں رہتا تھا۔ یہ محل اس نے جادوئی شکتیوں کی بدولت بنوایا تھا۔ میں رام داس کے محل میں داخل ہوا۔ پھر پورے محل کی تلاشی کے بعد ایک خفیہ تہہ خانے میں مجھے الماس مل گئی۔ الماس کو دیکھتے ہی نہ جانے مجھ پر کیا ہو گیا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر مجھے الماس نے آواز دی کہ اسامہ جلدی کرو۔ الماس نے اتنا ہی کہا تھا کہ رام داس وہاں پر نمودار ہوا۔ رام داس پہلے مجھے دیکھ کر غضبناک ہوا، پھر کہہ کے لگانے لگا۔ اس نے مجھے اٹھا لیا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ شدید تکلیف سے میرے آنسو نکل آئے، میرا سر پھٹ گیا، میں بے ہوش ہونے کو تھا۔ بول مسلے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اب کر میرا مقابلہ۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں جیسے ببھر گیا۔ تمام ہمتوں کو جمع اور پاس پڑی ہوئی تلوار کو اٹھا کر رام داس پر وار کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ رام داس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ پھر میرا سر پھٹ چکا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو زنگال کی جھونپڑی میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے خوش کر دیا، بولو ہم سے کیا مانگتے ہو؟ زنگال نے مجھ سے پوچھا۔ زنگال، مجھے آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے، میری اس سے شادی کروا دو۔ میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس واقعہ کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میرے اور الماس کے اب 2 بچے ہیں۔